السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، آج انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں 14 شعبان ہے، اور آج کی رات کو لوگ شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس شب برات کے نام پر ہمارے بھائیوں نے لا علمی سے، غلط فہمی سے، ضعیف اور موضوع احادیث کے چلن کی وجہ سے نہ جانے نہ سمجھے، بغیر تحقیق انہوں نے کچھ ایسے اعمال کو ایجاد کر لیا ہے، اس دن اور رات میں دین اور کار ثواب سمجھ کر کے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے عمل اور سمجھ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دیا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہر طرح کے دین میں نئے نکالے گئے کاموں سے اور فتنوں سے بچیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم سنت کی اتباع کے بجائے نت نئے نکالے گئے بدعات اور خرافات میں پڑے رہے، اور اگر ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی، اس پر توجہ نہ دی، اور بدعات کے گڈھے سے نکل کر کے سنت کی طرف نہیں آئے، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، کہنے لگے لوگ، صحابہ کرام، یا رسول اللہ، آپ جنت کی بشارت دے رہے ہیں پوری امت محمدیہ کو، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، میرے طریقے پر چلے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے، جو میرا طریقہ نہیں ہے اس سے ہٹ کر، میرا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر چلے، اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام دین کے نام پر ایجاد کرے جو اس دین میں سے نہیں، تو ناقابل قبول ہے۔ تو بھلا 14 شعبان کو اور 14 شعبان کے بعد آنے والی رات، جس کو آپ شب برات کہتے ہو، اس میں اگر آپ ایسے اعمال کرتے ہو جن کو دین اور اجر و ثواب سمجھتے ہو، اور اس کا ثبوت اگر قرآن و سنت اور صحابہ سے نہیں ہے، تو آپ کی نجات کیسے ہوگی؟
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کیسے کہلائیں گے؟ آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ارباز ابن ساریہ کی روایت کی ہوئی وہ صحیح حدیث سماعت کیجئے۔ عن الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الغدات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے ہم کو ایک فصیح اور بلیغ خطبہ دیا۔ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، ایک بلیغ اور دل کو چھو لینے والا خطبہ دیا۔ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اس تقریر کو سن کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارے دل دہل گئے۔ کسی نے اٹھ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کأنہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے یہ تو کوئی الوداعی خطبہ ہے۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں، کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو۔ وعلیکم بالسمع والطاعہ، اور سنو اور اطاعت کرو اپنے امیر اور خلیفہ کی، ولو عبدا حبشیا، اگرچہ وہ کوئی کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو، اپنے امیر کی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اگر وہ قرآن سنت کے خلاف بات کہے تب نہ مانو، کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، نہ مولوی کی، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، کسی کی نہیں۔ اور فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، تم میں کا جو کوئی میرے بعد رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، اختلافات کے دور میں، انتشار کے دور میں، شرک و بدعات کے دور میں، مسلمانوں کے بٹوارے کے دور میں، فرقہ بندی کے دور میں، علیکم بسنتی، تم میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، تمسکوا بہا، اس سے چمٹے رہو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 14 شعبان کے دن میں روزے رکھنا، رات میں عبادت کرنا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہو؟ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں آنے والی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں کوئی حدیث صحیح نہیں، سب ضعیف ہے، سب ناقابل اعتبار ہے۔ اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے، آپ کے صحابے سے نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ 14 شعبان کے دن میں روزے رکھنا، رات میں عبادت کرنا بدعت ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 15 شعبان میں، جس کو آپ شب برات کہتے ہو، اس میں 100 رکعت نماز، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، تو ظاہر بات ہے یہ دین میں بدعت ہے۔ اس سلسلے میں وارد جتنی حدیثیں ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے، بعض موضوع اور گڑھی ہوئی حدیثیں،
جن کا کوئی اعتبار نہیں، میرے دوستو یہ عمل بدعت ہے، اس کو چھوڑ دو۔ 15 شعبان کی رات میں جس کو آپ شب برات کہتے ہیں، حالانکہ وہ شب برات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ شب برات ہے ہی نہیں جس کو آپ شب برات کہتے ہو۔ قبروں کی زیارت کرنے جاتے ہیں ہم، اس کا ثبوت نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ کرام سے ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے خود کہا وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ناقابل قبول ہے حدیث۔ قبروں کی زیارت کا کوئی وقت نہیں، دن میں کریں، رات میں کریں، جمعہ کو کریں، سنیچر کو کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں، شوال میں، لیکن 15 شعبان کی رات میں قبروں کی زیارت یہ بدعت ہے خصوصی طور پہ، اس کو چھوڑ دو ورنہ پکڑے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ چودہ شعبان کے بعد 15ویں رات کو اچھے اچھے کھانے بنانا، حلوہ اور پوڑی بنانا، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے ایسا کوئی ثبوت نہیں، حلوے کی رسم کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تھا۔ ارے بھائی، غزوہ احد شوال میں ہوا ہے، سن 3 ہجری میں، تو آپ حلوہ کھا رہے ہیں شعبان میں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے تب آپ نے حلوہ کھایا تھا؟ اگر پہلی بات تو اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، آپ بغیر دانت توڑے کھا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو اس قرنی نے سارے دانت توڑ لیے تھے، تو آپ کے کون سے دانت ٹوٹے ہیں؟ یہ بھی ایک قبیح بدعت ہے جو حلوہ خوری کے نام پر آپ نے دین میں ایجاد کی ہے۔ میرے بھائی اسے چھوڑ دیجیے۔ اس رات کو اچھے اچھے پکوان پکانا، یہ سمجھنا کہ اس رات میں تمام گھروں میں روحیں واپس آتی ہیں، یہ تو اور غلط قسم کا عقیدہ ہے، یا اور خطرناک بدعت ہے۔ جسم سے روح نکلنے کے بعد آپ کے گھر میں روح واپس نہیں آتی ہے، یہ سب ہندوانہ، کافرانہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے درمیان برزخ ہے، قیامت کے دن تک کوئی پلٹنے والا نہیں ہے۔ روحوں کی واپس کا آنا یہ بھی عقیدہ غلط ہے، نبی پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شب برات کو پٹاخہ چھوڑنا، پھلجھڑیاں جلانا، ہولی کی جو ہے اس کی طرح، دیوالی کی طرح پیسوں کا ضیاع ہے، دولت کی بربادی ہے، غیروں کی نقالی ہے، شریعت کی مخالفت ہے، شیطان سے دوستی ہے، اس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں میرے بھائی۔ 14 شعبان کے بعد کی رات کو 15ویں شعبان کو شب برات سمجھنا، اسے لیلۃ القدر سمجھنا، اسے شب قدر سمجھنا، یہ اور بہت بڑی غلطی ہے۔ لیلۃ القدر اور شب قدر تو رمضان میں ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، شعبان میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ شعبان کے 15 شعبان کو کوئی رزق تقسیم نہیں کیا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن میں جو لیلۃ مبارکہ سورہ دخان میں ہے کہ تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو شب قدر اور قرآن کا نزول دونوں رمضان میں ہے، شعبان میں کچھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ بچیے
قرآن کی اتباع کیجئے، احادیث کی اتباع کیجئے، بدعت و خرافات سے بچے میرے بھائی۔ اس رات کو مساجد میں چراغاں کرنا، مساجد کو روشن کرنا، خوشبو سے بسانا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غیروں کی سازش ہے، مجوسیت کی نقالی ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے وہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے طریقے پر چلو اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو۔ تو یہ تمام کام جو میں نے گنائے ہیں، ان میں سے کوئی کام نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ خلفاء راشدین نے کیا۔ اور فرمایا سنو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر شعبان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ فضیلت شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، بس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا روزہ مکمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ میں نے کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اور نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ اس مہینے سے غافل ہو گئے ہیں، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں پورے مہینے میں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، بس یہی ثبوت ہے۔ باقی جتنی باتیں مذکور ہیں ان میں سے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہیں، موضوع ہیں۔ اس لیے آئیے عہد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔